بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیرت کیا ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، جن کو تصنیف کیا ہے، یعنی اس کتاب کو لکھا ہے، وہ ہے عبد المصطفیٰ اعظمی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں جو سمندر کے اندر غوطہ لگاتے نہیں ہیں اور یوں ہی مائنڈ میں سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا گہرا اتنا ہے، اس کا گہرا اتنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک سمندر کی گہرائی کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اس کے اندر غوطہ نہیں لگائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں ہندوستان میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں الگ الگ سی باتیں کرتے ہیں، نہ جانے وہ باتیں ان کو کہاں سے ملتی ہے اور ان کو سکھاتا کون ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی باتوں کو سن کر کچھ ہمارے مسلمان بھائی، کچھ ہمارے غیر مسلمان بھائی پھر ان کو سچ مان لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے یوٹیوب کے تھرو سے آپ لوگوں کو ایک حق کا پیغام دینا ہے، ایک سچ کا پیغام دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ سیرت بتانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو بتا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جہان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے، رحیم و کریم، یعنی امن ان تمام جہان والوں کے لیے میرے نبی ہے، اور ان پر رحم کرنے والا میرا نبی ہے۔ تو میں آپ کو روزانہ اس کتاب سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کتاب چونکہ ہندی میں ہے، تو ہمارے ہندوستان میں اکثر لوگ ہندی جانتے ہیں، اسی لیے اردو لینگویج کو چنا نہیں۔ آپ لوگ اگر میری بات اگر آپ کو غلط لگے تو آپ یہاں خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آج جو بات کرنے والا ہوں، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے نسب، یعنی خاندان، شجرہ۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے باپ اور دادا کا ہی نام پتہ ہوتا ہے، اور اس کے پردادے اور اس کے اوپر ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر ان کا آبا و اجداد ہندو ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا میرے دوست، میرے عزیز، یہ غلط ہے۔ ہم تو اپنی نسب نہیں جانتے ہیں، لیکن میں آج اپنے آقا و مولا سیدی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پورا نسب آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ زمانے کا کہاوت ہے کہ ایک عاشق اپنے سے زیادہ اپنے معشوق کے بارے میں جانتا ہے، تو ہم تو عاشق ہیں اس نبی کے۔ تو پہلا جو ہے وہ خاندانی،
حالات، یہ نسب نامہ یعنی نبی پاک کا نسب، ان کا خاندان یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فادر کا نسب یہ ہے۔ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ان کے فادر کا نام عبداللہ، پھر ان کے فادر کا نام عبد المطلب، پھر ان کے فادر کا نام ہاشم، پھر ان کے فادر کا نام عبد مناف، پھر ان کے فادر کا نام قصا، پھر ان کے فادر کا نام کلاب، پھر ان کے فادر کا نام مرر، پھر ان کے فادر کا نام کعب، پھر ان کے فادر کا نام لوئی، پھر ان کے فادر کا نام غالب، پھر ان کے فادر کا نام فہر، پھر ان کے فادر کا نام مالک، پھر ان کے فادر کا نام نضر، پھر ان کے فادر کا نام کنانہ، پھر ان کے فادر کا نام خزیمہ، پھر ان کے فادر کا نام مدرحق، پھر ان کے فادر کا نام الیاس، پھر ان کے فادر کا نام مزر، پھر ان کے فادر کا نام نظر، پھر ان کے فادر کا نام معد، پھر ان کے فادر کا نام عدنان، اور پھر عدنان کے فادر کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فادر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو اب تو یہ حضور نبی کریم کا نسب ہے، ہمیں تو اپنا نسب پتہ نہیں، لیکن ہمیں نبی کا نسب معلوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو حضرت آدم سے لے کے جو اس دنیا کا سب سے پہلا نبی اور انسان ہے، میں وہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حقیقت میں مسلمان اپنے بارے میں نہ صحیح لیکن اپنے نبی کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ ہمارے شجر و نسب میں کیا رکھا ہے؟ ہم اپنے آبا و اجداد کے نام جانتے ہیں، دادا تک ہو کہ پردادا تک ہو، بس اتنا کافی ہے، لیکن ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجر و نسب پورا ہم جانتے ہیں، اور میں پھر آپ کو اس انداز میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ حضرت آدم جو سب سے پہلا انسان ہے اس دنیا کا، اور سری لنکا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایڈم پیک کہہ کر ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے وہاں پہ قدم رکھے تھے، جنت سے سب سے پہلے وہیں پہ آئے تھے، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ اب اگر کبھی سری لنکا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم، پھر حضرت آدم کے بیٹے شیس، پھر حضرت شیس کے بیٹے کینان، پھر کینان کے بیٹے مہلائل، پھر مہلائل کے بیٹے بیاراد، پھر بیاراد کے بیٹے ادریس، پھر ادریس کے بیٹے متبشک، پھر متبشک کے بیٹے لمک نیک نام، پھر لمک نیک نام کے بیٹے نوح، پھر نوح کے بیٹے شام، پھر شام کے بیٹے زلحا، پھر زلحا کے بیٹے عابر، پھر عابر کے بیٹے تاتا، پھر تاتا کے بیٹے راوا، پھر راوا کے بیٹے سارو، پھر سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، اور تاریخ کے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹا خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصا، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے
عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں یہی ختم کرتا ہوں، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اور میں آپ لوگوں سے ونتی کروں گا کہ میرا یہ نیا چینل ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔